سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نکاح، دیکھیے ہمارے معاشرے میں شادی کا کانسیپٹ کیا ہے، اسلام ہمیں کیا سمجھاتا ہے کہ نکاح کس طرح سے کرنا چاہیے۔ بہت آسان، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نکاح کو مسجد میں کیا کرو، برکت بھی ہے، سنت بھی ہے، اور پھر اپنی استطاعت کے مطابق ایک اچھا ولیمہ کر دیا کرو، کام ختم ہو جائے گا۔ اب ہم مسلمان، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے یہ فرما دیا کہ بھائی مسجد میں نکاح کرو، لیکن ہم اس کو آج بھول گئے۔ عیسائی، یہ لوگ، یہودی، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کا آج بھی اپنی اسی تہذیب پر متفق ہیں کہ چرچ میں جا کے ان کا نکاح ہوتا ہے، وہیں جو ان کا پادری ہوتا ہے اس کے سامنے یہ ایجاب و قبول کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم بھول گئے، ہم مسلمان ہوتے ہوئے اسلامی تعلیمات ہمیں حاصل ہیں، تب بھی ہم اس بات کو بھول گئے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کا نکاح مسجد میں کر کے ہمیں دکھا دیا، تو اب ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کہیں کہ جی اچھا، اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ضرور حدیث مبارکہ موجود ہے، لیکن یہ فرض کے درجے میں نہیں ہے۔ لیکن ہم نے ابھی فرض نہیں دیکھنا، ہم نے دیکھنا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، ہمارے اللہ کی چاہت کیا تھی۔ اصل چیز، اصل دین تو یہ ہے جو ہم نے دیکھنا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم خطبہ نکاح کا، ان میں جو آیات پڑھی جاتی ہیں، اللہ پاک ہمیں بار 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 سکھا رہا ہے، اللہ کے بندوں تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ یہ بار بار یہ کیوں تکرار ہو رہی ہے؟ کیونکہ دیکھیں آگے اسی نکاح کی برکت سے ایک امت نے آگے آنا ہے۔ اب وہ جو امت ہے وہ کیسے ہوگی؟ ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو جتنا تمہیں اس کا حق ہے۔ اچھا، اب اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ ایمان والوں کو تقوی اختیار کرنے کا بولتا ہے، پھر ایک جگہ یہ ایک آیت آتی ہے کہ اے لوگوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اب اے لوگوں کیوں بولا؟ اس میں ساری امت آ گئی نا، آدم علیہ السلام سے لے کر جو ساری ہماری امت چل رہی ہے، چاہے ہندو ہو، چاہے چائنیز ہو، چاہے جاپنیز ہو، یہ سب ہے تو آدم علیہ السلام کی امت نا۔ اس سے آگے ایک سلسلہ چلنا ہے، تو اللہ پاک نے یہاں چینج کیا، فرمایا اے لوگوں۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے پھر اس سے آگے اور امت نے آگے بڑھنا تھا۔ اچھا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہونا تھا۔ اچھا، اب دیکھیں رشتہ مانگنا کتنا آسان تھا پہلے دور میں۔ سب سے پہلے حضرت بکر صدیق تشریف لے کے جاتے ہیں رضی اللہ عنہ، حضرت آپ کی صاحبزادی کے لیے رشتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں فرماتے۔ حضرت عمر تشریف لے کے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں فرماتے۔ پھر یہ سب حضرات حضرت علی کو تیار کرتے ہیں کہ جاؤ، حضرت علی تشریف لے کے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انشاءاللہ۔ اب حضرت علی، جو کہ کتابوں میں لکھا ہے، علماء سے ہم نے سنا کہ مالی لحاظ سے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ پاک نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ حضرت علی سے حضرت فاطمہ کی شادی کرانی ہے۔ اب بیٹی کس کی؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک کہنے پہ کیا زبردست شادی ارینج ہو سکتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں دیکھا کہ نہیں کوئی ٹکر کا بندہ مل جائے، میری بیٹی صحیح گھر میں چلی جائے۔ کیا دیکھا؟ دیندار آدمی ہو، ایماندار آدمی ہو، اور حضرت علی جیسا آدمی جس کا رشتہ آیا ہو۔ اب اللہ پاک فیصلہ فرما چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ بولا، لیکن عمل کیا کر کے دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے پاس تشریف لے کے گئے، ان سے اجازت طلب کی۔ امت کو سکھانا تھا نا کہ یہ بھی ضروری ہے دوستوں کہ اپنی بچیوں سے اجازت لو۔ حالانکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے منع نہیں کرنا تھا، لیکن امت کو بھی تو معاشرت سکھانی تھی نا، اور یہاں یوں شادی منعقد ہو جاتی، مسجد تشریف لے کے جاتے ہیں،
نکاح ہو جاتا ہے، کچھ چند عورتیں حضرت فاطمہ کو علی کے گھر پہ جا کے چھوڑ دیتی ہیں۔ اب یہ تو سارے طریقہ کار تھا۔ اب دیکھیں نا، ہم کیا سوچتے ہیں، کمرہ بنانا ہے، پردے لگانے ہیں، فلانا ہونا چاہیے، یوں ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ امت نے آنا ہوتا ہے اور دیکھنا ہوتا ہے، واہ واہ ہونی ہوتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے کیا کیا، دونوں پہ ایک پانی کا گلاس منگایا، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی، اپنا لعاب مبارک اس کے اندر ڈالا اور دونوں پہ چھڑک دیا کہ شر سے محفوظ ہو جائیں۔ ہماری تو پارٹیاں ہی نہیں ختم ہوتی، ہمارے تو فنکشنز ہی ختم نہیں ہوتے، ہمیں تو اس کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ دیکھیں، یہ تو ہو گئی ایک شادی کا طریقہ کار جو ہمارے دین ہمیں سکھاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی نکاح تو مسجد میں ہو گیا، تو رخصتی کے لیے کیا کرنا چاہیے اور رخصتی کون کرے گا؟ تو دیکھیں جی، جو لڑکی والے ہیں، پہلا سوال تو یہاں سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں، لڑکی والے بیچارے اپنا دل کا ٹکڑا اٹھا کر آپ کو دے رہے ہیں۔ 18 سال 20 سال انہوں نے پالا پوشا، اس کے نخرے اٹھائے، اس سے محبتیں کی، تو وہ تو بیچارے غمگین ہیں۔ لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے کہا کہ جی دعوت آپ کر دیں، ہم نکاح میں چھوارے کھلا دیں گے آپ کو۔ نہیں نہیں، لیکن لڑکے والوں نے، اللہ نے کہا ہے کہ ولیمہ کرنا ہے، وہ لڑکے والے کریں گے۔ سارا بوجھ یا سارا کام لڑکے والوں کو کرنا ہے، لڑکی والوں نے تو اپنا کام کر لیا، جو 20 سال محنت کر کے اس کو پال کے آپ کے حوالے کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جائیں یا نہ جائیں رخصتی کے فنکشن میں۔ یہ تو ایک ٹرینڈ سیٹ ہو چکا ہے، اس سے پہلے بھی بہت سارے ہوتے ہیں، اس پہ بات چیت کریں گے۔ لیکن ادھر مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو لڑکی والے اپنی محبت سے بلا رہے ہیں، کوئی رسم نہیں، کوئی ان پہ دباؤ نہیں، ان کا پیسہ حلال ہے، محبت سے مہمانوں کو بلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، تو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ جائیں، ضروری نہیں کہ کھانا کھائیں، جائیں مبارک دے کے بھی آ سکتے ہیں۔ کھانا کھا لیں گے، ان کو خوشی ہوگی، اس میں بھی فائدہ ہے، لیکن ہونا نہیں چاہیے۔ اب آپ نے کر لیا ہے تو چلو، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی کوئی حرام کام کیا ہے، اجازت ہے اس کی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جو ہمارے یہاں خرافات شروع ہو چکی ہیں، کوئی مہندی کے نام سے، کوئی مائیوں کے نام سے، کوئی ڈھولکی کے نام سے۔ یہ تو ہمارا کلچر ہی نہیں تھا، یہ تو لیے ہوئی چیزیں ہیں۔ ہمارے دین نے جو ہمیں سکھانا تھا وہ تو سکھا دیا، لیکن اب جو یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں نا، سب ریاکاری ہے، سب دکھاوا ہے، سب پیسوں کا ضیاع ہے۔ اس کو کہیں سے بھی آپ سیدھا کرنے کی کوشش کریں، کہیں سے بھی اجازت لے لیں، وہ اجازت نہیں ہے۔ اس بات کو آپ پکا ٹھکا مان لیں، دل میں بٹھا لیں، سب گناہ ہیں۔ اچھا، اب ہم لوگ یہ بولتے ہیں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو اپنی بیٹی کو ایک چھوٹا سا لیکن جہیز تو دیا تھا۔ تو حضرت جو آپ خوشی سے دے سکیں، آپ اپنے دل سے بتائیں، آپ لوگ جو اتنی چیزیں جمع کرتے ہیں خوشی سے دیتے ہیں؟ نہیں، یہ تو لسٹ بنتی ہے، اگر یہ نہیں دیا تو یوں ہو جائے گا، اور یوں نہیں کیا تو یوں ہو جائے گا، لوگ کیا کہیں گے، سسرال والے کیا کہیں گے، بیٹی کو تانے ملیں گے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں سوچا تھا۔ ہم لوگ تو اس طرح کر کے خرچے کرتے ہیں۔ تو ایک ایک اسٹیپ پہ آپ نے یہ سوچنا ہے۔ سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضل